آپ میں بردباری ہو، آپ میں ٹھہراؤ۔ میرے عزیز بڑی جلدی پریشان نہیں ہونا۔ اچھا ایک بات آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں نا، ان کی پھر سنتا بھی کوئی نہیں، الجھتے زیادہ ہے نا۔ آپ زیادہ بولتے ہیں تو لفظوں کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، جملوں کا۔ آپ ہر وقت باتیں کریں گے، میری طرف دیکھیں بھائی جان، جب آپ بہت باتیں کریں گے تو آپ کے لفظوں کی حرمت قائم۔ ایک بزرگ میرے پاس آئے، ایک دفعہ کہنے لگے میں بڑا سمجھانا، رولا بھی بڑا پانا، پر بال گل نہیں سنتے، پتر تے نو تے بالکل نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا چھوٹا آدمی ہوں، ایک نسخہ دوں؟ کہنے لگے دے دے۔ میں نے کہا آج آپ نے گھر جانا ہے تو شور نہیں کرنا، آپ نے صرف سلام لینی ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلے جانا ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب وہ بڑے ڈاڈے جے۔ اور میں نے کہا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح، ایک دفعہ آپ غور تو کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کیا بنتا ہے کچھ۔ میں نے کہا ایک دفعہ نسخے پہ عمل کر لے، نہ فرق پڑا تو آئندہ نہ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں میں چلا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں گھر جا کے میں نے السلام علیکم کہا اور میں چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ جو بہو بڑی آوازیں دینے پہ نہیں نہ سنتی تھی، وہ سیدھی میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی ابا جی خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہنے لگی وہ آپ کو تانوں پوٹے والیاں سیویاں نہ پکا دیا، تھوڑا نرم غذا۔ میں کہا نہیں کوئی شے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو گھر والی بھی آ گئی، بیٹیاں بھی آ گئیں، سارے خیر ہے؟ کہتے میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے نا چپ کر گیا وہ نجات پا گیا۔ تو شور کرتا ہے، تو زیادہ بولتا ہے، تو زیادہ دعوے کرتا ہے، تو کہتا ہے میں نے جیت کے سونا ہے، فقیر جیتا نہیں کرتے۔ اوے جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو کدے ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ تو کیا میں نے ہار جانا ہے، میں نے ہارنا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اگر بیٹا بات سنتے ہیں، اگر کبھی جاہل آ کے بحث کرے بھی تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں عقل کی زکوٰۃ پتہ کیا ہے؟ جاہلوں سے گزارا کرنا۔ تیرے عقل مند ہونے کا پتہ ہی جب چلتا ہے جب تیرا پالا جاہلوں سے پڑتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری اکثر علمی موضوعات پر گفتگو ہوئی، فرماتے ہیں جب بات ہوئی نا علماء سے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میری بات کی فوقیت ہو گئی، کبھی ان کی بات میں نے مان لی، کبھی انہوں نے میری مان لی۔ جب علماء سے بحث ہوئی تو کبھی میرا موقف غالب آیا، کبھی ان کا۔ لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری کسی جاہل سے بات ہوئی ہے، جاہل ہی جیتا ہے۔ جاہلوں سے بندہ جیت سکتا؟ اب یہاں میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، درویش لوگ بیٹھے ہیں، میں چھوٹا آدمی بات کروں گا بھی تو ذرا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کرنی بھی پڑے گی، آپ نے ناراض نہیں ہونا۔ میری ایک رائے ہے، آپ اختلاف کرنا ہوا تو کر لیجئے گا، نہ بات ماننی ہوئی تو نہ مانیے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ تسی ناراض ہو گئے ہو، میں نے پتا تھی تساں ہو جانا ہے، میں نے پہلے آپ سے کہا تھا معاف کر دینا۔ میری رائے یہ ہے، اور میں نے کہا تھا اختلاف بھی کر لینا، بے شک نہ ماننا، پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم۔ رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی، تسی نہیں بولنا میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا، کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا۔ تو جھگڑا تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو نے زیادہ کرنا تھا۔ میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا۔ تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے۔ تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر، وہ میں کہا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نہیں ڈالا،
ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا. او یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈال رہے ہیں. میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ. بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے. وہ کہتا ہے میں نے جیتنا ہے. آنا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے. اور میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تے پھر اٹ سٹ تے پکڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی. آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی ہے. یہ اسے بڑا مسئلہ ہے. او خدا کے بندو کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی. آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا. وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا ہے. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا. شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا دی ہے. اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے، تیری عقل کا ماتم نہ کرے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ جاہلوں سے بحثیں کریں، آپ ایسے لوگوں سے. ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے. کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا. تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے عزیز جاہلوں سے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے. اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا. اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز. اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے. میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا کہ یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا. استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں، فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو، اے نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل پر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا آدم کسے در ملی نہ ٹوئی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی، ایتے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہوئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں. فقیر درویش سادے لوگ، یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے.